فیضان امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام موسیٰ کاظم پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی اولاد کو اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب کی سچی محبت و بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کام سے پہلے درود شریف۔ شیخ یوسف بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب کوئی شخص کتاب لکھے تو اللہ پاک کے نام پاک یعنی بسم اللہ شریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک لکھے۔ کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ انسان اپنے ہر کام کے شروع میں اللہ پاک کی حمد و ثنا یعنی تعریف و توصیف بیان کرے اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باکمال نوجوان حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ مقام قادسیہ پر ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حج تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ خوش قسمت لوگ سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہے، میرے پیارے پیارے اللہ پاک، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تو انہیں ناکام نہ لوٹانا۔ پھر میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندمی رنگ میں ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس نے اون کا لباس اور سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا، وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میرے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا۔ میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے پہچان کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شقیق،
پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ بلایا ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میری امید گاہ بس تو ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا نکالا اور اس میں پانی بھر لیا، پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور تھیلے میں ڈالنے لگا، پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملے پانی کو پینے لگا۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اے نیک نوجوان، اللہ پاک نے جو رزق تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔ اے شقیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی کرامت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔ اس بابرکت شربت کو پینے کے کئی دن بعد تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ پاک پہنچا تو وہاں میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع یعنی دل اور جسم کی عاجزی سے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ تب بھی اپنے مصلی پر بیٹھا رہا اور اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا رہا۔ پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس بار میری نظروں میں بڑا حیران کن منظر تھا، کیونکہ اس کے سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوق در جوق سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہم رضوان ہیں۔ میں نے دل میں کہا، اتنی کرامات کا ظاہر ہونا اس سید زادے کی ہی شان کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت با سعادت اور تعارف، گلشن اہل بیت نبوت کے مہکتے پھول، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ پاک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع علاقہ ابوا شریف، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف ہے، میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات صابر، صالح، امین، جبکہ سب سے مشہور لقب کاظم ہے۔ بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے کے سبب آپ کا لقب کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا ہوا۔ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، شان حلمن کان علمن جان سلمن السلام، موسیٰ کاظم جہاں ناظم میرا امداد کن۔ الفاظ معنی، حلم یعنی بردباری، کان یعنی خزانہ، شرح کلام رضا، اے میرے آقا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، آپ پر سلام ہو کہ آپ حلم و بردباری کی شان، مخزن علم یعنی علم کے خزانے اور سلامتی کی جان ہیں۔ اے امام موسیٰ کاظم، آپ دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں، میری مدد فرمائیے۔ عربی شجرہ، عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ شریف بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا السید الامام موسیٰ بن جعفر الکاظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ترجمہ، اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سردار و مولا موسیٰ کاظم بن جعفر رحمت اللہ علیہما پر درود و سلام بھیج اور ان پر برکت نازل فرما۔ والدین کریمین امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 7ویں پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والد محترمہ کا نام حمیدہ بربریہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین و طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا جو شجرہ شریف عطا فرمایا ہے، اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا اور آپ کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہم کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ الفاظ معنی، صدق یعنی سچ، صادق یعنی سچا، تصدق یعنی صدقہ، صادق الاسلام
یعنی سچا مسلمان۔ شرح شجرہ شریف، یا اللہ پاک تجھے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور ان کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے صدقے بغیر غضب فرمائے مجھ سے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسا لقب ویسی ذات مبارک، شہزادہ علی وقار حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی مبارک راتیں عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حلم و بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب قاظم یعنی غصہ پینے والا آپ کی پہچان بن گیا ہے۔ عاجزی و انکساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس کے سلام عرض کرنے سے پہلے آپ خود سلام میں پہل فرما دیتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی ضرورت پوری فرماتے۔ اے عاشقان امام موسیٰ کاظم، ہمارے امام کی عاجزی اور سادگی پر لاکھوں سلام ہوں۔ کاش ہم بھی امام کاظم کے صدقے اپنے غصے کو پی جانے والے بن جائیں۔ بارہا غصہ پی جانا بہت سارے مسائل کا حل اور لڑائیوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ گھر اور کاروبار کے جھگڑے مول لے کر غم کے آنسو پینے سے غصہ پینا کئی درجے بہتر ہے۔ غصے کے 2 گھونٹ پی لینا طویل زندگی غیظ و غضب میں جلنے سے بہتر ہے۔ غصہ پینے کا کتنا ثواب ہے، آئیے آپ کی ترغیب کے لیے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے غصہ پینے کے بارے میں 3 احادیث۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں اونچے محلات دیکھے تو پوچھا، اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی ان کے لیے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نمبر 2، بندے کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اور جو اللہ پاک کی رضا کے لیے غصہ پی لے اللہ پاک اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ نمبر 3، آدمی کا کوئی گھونٹ پینا اس غصے کے پینے سے افضل نہیں جو وہ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے۔ سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ گھر، آفس آتے جاتے، راہ چلتے اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام میں پہل کریں۔ سلام میں پہل کرنا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے پیارے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب 550 سنتیں اور آداب صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی، صدا سنتوں پر چلا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سخاوت و کرم کی عطا
میرے مرشد حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ مدینہ پاک میں غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی کیا شان ہے۔ نیکی کر کے اسے چھپانا مخلصین ہی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے یا شکریہ کی خواہش کیا توقع بھی نہیں رکھتے، جبھی تو غریبوں کی اس طرح امداد فرماتے کہ انہیں اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ کریم اپنے مخلصین کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نوازے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمیں حب جاہ اور واہ واہ کی خواہش نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مسجد میں 500,000 روپے دینے والے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کی جائے۔ مسجد مدرسے کا تعمیری کام کروایا یا کوئی سامان لے کر دے دیا تو تمنا ہوتی ہے کہ نمازیوں کو ہمارے کارنامے کا پتہ چلے۔ یقیناً ان باتوں کی وجہ سے ہرگز کسی پر ریاکاری یا حب جاہ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایسا کرنے والے کو خود اپنی نیت پر ضرور غور کر لینا چاہیے کہ مسجد مدرسے میں گیزر لے کر دینے پر لوگوں کے سامنے نام لے کر دعا کروانے کی خواہش دل میں کیوں چٹکیاں لے رہی ہے، یا مسجد میں سخت گرمی کے موسم میں اے سی لگوانے پر دل میں کیوں ہلچل مچ رہی ہے کہ سب کے سامنے میرا اعلان ہو کہ یہ میں نے لے کر دیا ہے۔ ایسے ہی مساجد و مدارس میں عطیہ کی گئی چیزوں پر برائے ایصال ثواب اپنا نام لکھواتے وقت 100 مرتبہ دل پر غور کیجیے۔ خدا نخواستہ نیت میں فساد یعنی خرابی ہو تو فوراً توبہ کیجیے اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم جلد 5 صفحہ 255 سے اخلاص کے باب کا مطالعہ کیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غریب کی مدد۔ واقعہ عیسیٰ بن محمد مغیث قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جب ان کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے جوانیہ بستی میں ام عظام نامی کنویں کے پاس تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل کاشت کی۔ جب کھیتی تیار ہو گئی اور کٹائی کا وقت قریب آیا تو ٹڈیوں نے حملہ کر کے ساری فصل تباہ و برباد کر دی۔ میں کھیت اور 2 اونٹوں کی قیمت کے سلسلے میں 120 دینار کا مقروض ہو چکا تھا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح رہ گیا ہوں، ٹڈیوں نے حملہ کر کے میری ساری فصل کھا لی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم پر کتنا قرض ہے؟ عرض کیا، 2 اونٹوں کی قیمت سمیت 120 دینار کا مقروض ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، اے عرفہ، ابو مغیث کو 150 دینار تول دو، اور فرمایا ہم تمہیں کھیت کے علاوہ 30 دینار اور 2 اونٹوں کا اضافی منافع دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے مبارک یعنی برکت والے، اندر تشریف لائیں اور اس میں میرے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لائے اور دعا کی، پھر مجھے حدیث پاک سنائی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مصیبتوں سے بچی ہوئی چیزوں کو سنبھال رکھو۔ پھر میں نے اونٹوں کو اسی کھیت میں لگائے رکھا اور کھیتی کو سیراب کیا۔ اللہ پاک نے اس کھیتی میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ کاشت میں خوب اضافہ ہوا، اور میں نے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر 10,000 دینار کما لیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں ہی پر چلتی ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو زندگی کے مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ مسائل زیست کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سر کو جھکائیے اور قلب مضطرب یعنی بے قرار دل کے ساتھ دعا کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ گھنٹوں ملکی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر فقط بحث و مباحثہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر کسی غریب مسلمان کا ہاتھ تھامیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مالی مدد کریں، دوسروں کے مسائل حل کریں، آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرادیں پوری ہونے کا دروازہ میرے آقا و مولا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تو تھے ہی، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بلکہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ رحمت اللہ علیہ سے دعا کرواتے وہ بھی اپنی مرادیں پا لیتے۔ ان کی خالی جھولیاں گوہر مراد یعنی دلی مرادوں سے بھر جاتی۔ اسی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائج یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ کہتے تھے۔ قبولیت دعا کا آزمایا ہوا مقام۔ کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام حضرت امام خلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے میں حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمت اللہ علیہما کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک میری مشکل آسان کر کے میری مراد عطا فرما دیتا ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب احسن الریاء لآداب الدعاء کا اردو نام فضائل دعا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے باب امکنۂ اجابت یعنی وہ مبارک مقامات جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں 36 مقام حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک لکھا ہے۔ بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے، کہ ارباب نظر باب اجابت اس کو کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ و اہل بیت کی فضیلت۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دونوں جہاں میں نجات پانے کے لیے صحابہ و اہل بیت سے محبت و الفت ہونا ضروری ہے۔ معاذ اللہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی دل میں کمزور بات آئی تو بربادی ایمان کا سبب ہو سکتا ہے۔ ان دونوں حضرات کی محبت ہی جنت میں لے کر جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں جہاں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے فرمایا گیا۔ وہیں حدیث پاک میں یہ بھی ہے مثل اہل بیتہ فیکم مثل سفینۃ نوح من قومہ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، یعنی تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔
صحابہ ہیں سب مثل انجم درخشاں، سفینہ ہے امت کا عطرت نبی کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھائی کی شان، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی کا نام محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بھی بڑی شان و مرتبے کے مالک تھے، بہادر، عقل مند اور امت کی خیر خواہی فرمانے والے۔ آپ صوم داودی یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ کا انتقال شریف شعبان المعظم میں جرجان کے مقام پر ہوا۔ عبادت و ریاضت، روایت میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ساری رات نفل نماز پڑھتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور شروع رات میں سجدہ کیا تو سنا گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک، میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، لہذا اے اللہ پاک تیری طرف سے معافی بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فضل کر، رحم کر، تو عطا کر، اور معاف اے خدا ہر خطا کر، واسطہ پنجتن پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قید میں بھی عبادت، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب معاذ اللہ قید میں رکھا گیا تو آپ کے دن رات کے معاملات مبارکہ دیکھنے والی کنیز کا بیان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا فرما لینے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا یعنی تعریف و توصیف بیان کرنے میں مصروف رہتے، پھر دعا مانگتے، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے، نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، پھر ضحوہ کبریٰ تک مراقبہ فرماتے، اس کے بعد مسواک وغیرہ کر کے کھانا کھاتے، پھر کچھ دیر آرام فرما کر وضو کرتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لیتے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا فرماتے۔ نیز مغرب اور عشاء کی درمیانی وقت میں بھی نفل نماز ادا فرماتے رہتے۔ کنیز کہتی ہے وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ پاک پر توکل کی بہترین مثال، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیگر خصوصیات کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ توکل علی اللہ یعنی اللہ پاک پر بھروسے کے بہت بلند درجے پر فائز تھے۔ ظلماً قید میں رکھے جانے کے سبب اگرچہ کسی سے رہائی کا فرمانا توکل کے خلاف نہ تھا، مگر آپ اپنے معاملات مبارکہ خدا پاک کے علاوہ کسی سے ذکر کرنا پسند نہ فرماتے، لہذا آپ نے خلیفہ وقت کے نام ایسا خط لکھا کہ جو آپ کی جرت مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے لکھا، اے خلیفہ، جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کے دن بھی کم ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے دن یعنی قیامت میں ملیں گے جب برے کام کرنے والے نقصان میں رہیں گے۔ خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے قید و بند کے دنوں میں ایک رات آپ کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی
مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم ظلماً قید میں ہو، میں چند کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم ان کو پڑھو تو تم آج ہی کی رات قید سے رہا ہو جاؤ گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، یا سامع کل صوت و یا سابق الفوت و یا کاسی العظام لحما و منشرها بعد الموت، اسألک باسمائک الحسنى و باسمک الاعظم الاکبر المخزون المکنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين یا حلیما ذا انات لا يقوى على اناته یا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ولا يحصى عددا فرج عنی۔ ترجمہ، اے ہر آواز سننے والے، اے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور موت کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کرنے والے، میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کے بغیر کسی کو خبر نہیں۔ اے حلم والے، حلیمی فرمانے والے، کہ ایسی حلیمی کی کسی اور کو طاقت نہ ہو، اے نا ختم ہونے والی بے شمار بھلائی والے، میری مصیبت دور فرما دے۔ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دعا پڑھی تو اس کی برکت سے آزاد ہو گئے۔ والد محترم کی سونے سے لکھی جانے والی نصیحتیں۔ حضرت ہیثم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا تو آپ کے لخت جگر حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ انہیں نصیحتیں فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، میری نصیحت قبول کر لو اور میری باتوں کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی۔ اے میرے بیٹے، مالدار وہ ہے جو اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہے، اور جو دوسروں کے مال پر نظر رکھے وہ غربت کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کو اس کے فیصلے پر متہم ٹھہراتا ہے۔ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اے میرے بیٹے، دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا، جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے، اور برائی کے مقام پر جانے والا متہم یعنی برائی کرنے کے الزام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے، لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا، ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوگے۔ اے میرے بیٹے، حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، رشتہ داری توڑنے والے سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑنا کہ یہ چیز خود کو مذمت و تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے۔
اے میرے بیٹے، اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معادن کو لازم جانو، بے شک بھلائی کے معادن ہیں، اور معادن کی کوئی اصل یعنی جڑ ہوتی ہے، اور اصل کی شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخوں کے پھل ہوتے ہیں، اور پھل اپنے اصول کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جڑ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو۔ اے میرے بیٹے، اگر ملاقات کی خواہش ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، فساق و فجار سے نہ ملنا، کہ فساق و فجار پتھر کی اس چٹان کی طرح ہیں جس سے پانی نہیں بہتا، ایسے درخت کی طرح ہے جو سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، وہ بنجر زمین کی مثل ہے جس پر گھاس نہیں اگتی۔ حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی کہ آپ کا انتقال شریف ہو گیا، اور میرے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ آخری وقت تک اس وصیت پر عمل کرتے رہے۔ شہادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت کے مطابق آپ کا 55 سال کی عمر میں انتقال شریف ہوا۔ 25 رجب المرجب 183 سنہ ہجری کو آپ رحمت اللہ علیہ مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانوار بغداد معلیٰ میں کاظمین شریف کے مقام پر واقع ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا مزار شریف مشہور و معروف ہے، زائرین حاضری کے لیے آتے ہیں، وہاں سونے چاندی کی قندیلیں اور کئی قسم کے قالین و آرائش کی چیزیں ہیں۔ فرمان امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے جانشین و خلیفہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کا مبارک فرمان بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے، اور جب کسی سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے۔ منقبت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ۔ عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، ظلم کو سہتے کچھ نہ کہتے، یوں کہتے ہیں تم کو کاظم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، آل نبی سے بغض و عداوت کرنے والوں پر ہو لعنت، غرق ہوئے ہیں تیرے شاتم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، آؤ جاگر بن کے خادم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی۔